سامعین محترم، حاضرین عزیز وقار، سورہ قاف کی آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ، مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اس شخص کو کہ جو وعید سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کو آپ نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے قرآن کے ساتھ۔ تذکیر بالقرآن یہ اسلام کا نظام تعلیم ہے۔ اسلام کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آکسفورڈ کا نہیں ہے، وہ کیمبرج کا نہیں ہے، وہ پنجاب بورڈ دوسرے تیسرے بورڈ کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو نظام تعلیم ہے، اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کا ایک ہی اصول ہے تذکیر بالقرآن، قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنا، قرآن لوگوں کو پڑھانا، قرآن لوگوں کو سمجھانا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنا، تذکیر بالقرآن۔ اور اسی تذکیر بالقرآن کے لیے بہت سے تعلیمی سیشن مقرر کیے گئے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، کوئی ڈیلی بیس پہ ہے، کوئی ویکلی بیس پہ ہے، کوئی سالانہ اجتماعات ہیں، ہر جگہ پہ پھر تذکیر بالقرآن کو ہی لاگو کیا گیا۔ ان تمام سیشنز میں سے ایک سیشن جو ویکلی بیس پہ ہے وہ خطبہ جمعۃ المبارکہ، ہفتہ وار اجتماع، اس میں بھی وہی چیز فرض کی گئی کہ تذکیر بالقرآن کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا، صحابی بیان کرتے ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کانت للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبتان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو خطبے دیا کرتے تھے، خطبہ جمعہ میں دو خطبے دیا کرتے تھے، یجلس بینہما، دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، خطبے میں کرتے کیا تھے، طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اسلوب کیا ہوتا تھا؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے جاتے اور لوگوں کو سمجھاتے جاتے، قرآن پڑھتے جاتے اور لوگوں کو تذکیر کرتے جاتے، نصیحت دیتے جاتے۔ تو تذکیر بالقرآن خطبہ جمعۃ المبارکہ کا لازمی اصول ہے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا حکمت سمجھ لیجئے کہ آخر تعلیمی سیشن جو اسلام نے رکھے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بھی، ہفتہ وار بھی، ماہانہ بھی، سالانہ بھی، تو ان سارے سیشنز میں تذکیر بالقرآن کو کیوں لاگو کیا گیا؟ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو کیوں لازم کیا گیا کہ بھائی جس نے بھی نصیحت کرنی ہے، ممبر پہ کھڑا ہے یا نیچے بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، وہ تذکیر بالقرآن کرے؟ لازم کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ آپ کو ملے گی سورہ جمعہ میں۔ سورہ جمعہ کی 5ویں آیت میں اس کی وجہ بیان کی گئی۔ یہودیوں کی مثال دی اللہ نے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہودیوں کو اللہ نے کتاب دی تورات، ان کے حوالے کی، اس کو پڑھو سمجھو سمجھاؤ، لیکن اللہ کہتے ہیں ثم لم يحملوها، انہوں نے کتاب کو نہیں اٹھایا مگر ایسے اٹھایا کہ جیسے کمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے ایک گدھا ہوتا ہے اور اس گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، تو بتائیے اس کے اوپر آپ موٹی موٹی کتابیں بھی لاد دیں تو گدھا پڑھا لکھا تو نہیں ہو جاتا نا، وہ تو گدھا ہی رہتا ہے۔ آپ MBBS کی موٹی موٹی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں اس کے اوپر لاد دیں، کیا وہ ڈاکٹر بن گیا؟ نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہودیوں کی مثال اللہ نے دی یہاں پہ کہ تورات ان کے پاس ہے، تورات کو پکڑتے ہیں، ان کی مقدس کتاب ہے، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لیکن وہ ایسے پکڑ کے تورات لے کے جا رہے ہیں تو ایسے ہی جیسے گدھے کے اوپر کتاب لا دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اندر پیغام کیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہاں میں بڑی جسارت اور جرت کر کے یہاں لفظ بولوں، میں آپ کی اجازت سے، اللہ کرے کہ آپ ناراض نہ ہوں،
یہاں کسی شخص کو باہر چلتا پھرتا اس کو لے آئیے، اس کے ہاتھ میں ایک نہیں قرآنوں کی گٹریاں بنا کے قرآن اس کے کندھے پہ رکھ دیں یا سر پہ رکھ دیں، اس کو پتہ ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر کیا پیغام ہے، تو کیا اس کی مثال یہ نہیں بنتی جو یہودیوں کے بارے میں کہی گئی کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتاب لا دی گئی؟ تو اس لیے تذکیر بالقرآن کو لاگو کیا گیا۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، غور کیجئے گا اس پر، کہ اگر یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہیں، کیا یہ بات ہمارے اوپر نہیں آتی؟ کیا ہمیں علم ہے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ فلاں آیت میں اللہ کیا چاہتے ہیں، فلاں سورت کا مدعا کیا ہے، فلاں پارے کا مین تھیم کیا ہے، فلاں آیت کے اندر اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس چیز کو دور کرنے کے لیے، اس جہالت کو دور کرنے کے لیے یہ تذکیر بالقرآن کو فرض کیا گیا کہ جناب یہ مختلف سیشنز رکھے گئے کہ آپ جو ہے وہ ان میں تذکیر بالقرآن کریں، لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، سمجھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، تاکہ یہودیوں کی طرح نابلد نہ رہیں۔ خطبہ جمعہ کا یہ بنیادی مقصد طے کیا گیا کہ ویکلی سیشن ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، جو ہے وہ کئی کام ہیں، تو آپ باقاعدہ طور پہ مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر، تشریح، توضیح نہیں پڑھ سکتے، تو ایٹ لیسٹ ویکلی سیشن رکھا گیا خطبہ جمعہ کہ اس میں آ کے بیٹھ جاؤ، قرآن کو سنو، سمجھو، کسی آیت کا مفہوم تمہارے کانوں میں پڑے گا، کسی صورت کا مقصد اور مدعا اور تقاضا بیان کیا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ پلے پڑے گی۔ یہ قرآن کا مفہوم، قرآن کی روح، قرآن کا فلسفہ، قرآن کی حکمت ہمیں سمجھ آئے گی۔ یہ اصل ہے تذکیر بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے سے تذکیر۔